یہ جو تصور ہے نا، یہ جو سوچ ہے کہ بڑے ہمارے کرتے تھے اور ہم اپنے بڑوں کا طرز عمل نہیں چھوڑ سکتے، اس نے امتوں کا ستیہ ناش کر دیا، امتیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی، اور جتنی تباہی اس وجہ سے ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے۔ جو گندا سلسلہ تھا جاہلیت کے اندر چلتا ہوا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندی رسم کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا۔ ان رسموں کے ساتھ نہیں چل سکتا اسلام، اور یہ رسمیں ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں۔ آج جو رسمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی تھیں، وہ رسمیں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ جاہلیت میں بہت سے رواج اور رسمیں لوگوں کے اندر مسلسل چلی آ رہی تھی، باپ دادا سے لے کر پردادے سے لے کر ان پر وہ ڈٹے ہوئے تھے، قائم تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ اور وہ ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے جن کا نہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ اخلاقیات کے ساتھ کوئی تعلق تھا، اور نہ انسانی فطرت کے ساتھ وہ تعلق رکھنے والی تھی، جو فطری طور پر بھی غلط، اخلاقی طور پر بھی غلط اور شرعی طور پر بھی غلط تھیں۔ ایسی بے شمار رسمیں اور بے شمار رواج وہ بالکل قطعاً باپ دادے سے پردادے سے لے کر چلے آ رہے تھے، اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ان رسموں کو، ان رواجوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جاہلیت میں جو انتقامات چلتے تھے، اگر کسی کا بندہ قتل ہو گیا تو دوسرا انتقام میں اس کے ایک بندے کی بجائے 2 قتل کرتا تھا، پھر وہ اس کو قتل کرتا تھا، پھر قتلوں کا سلسلہ چل پڑتا تھا اور نسلیں مٹ جاتی تھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندی، غیر فطری، غیر شرعی اور غیر انسانی جاہلیت کی رسم کا خاتمے کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ امام الانبیاء نے آپ نے فرمایا سب سے پہلا خون جس کا میں خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، ہم انتقام نہیں لیں گے، انتقام ختم، وہ ہمارے فلاں بچے کا خون ہے جو قتل کر دیا گیا تھا بچپن میں۔ اور سب سے پہلا سود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سود کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا، جو انسانوں کو 2 متمایز طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک مالدار طبقہ ہوتا ہے اور دوسرا محنت کرنے والا طبقہ ہوتا ہے۔ مالدار وہ مال میں بڑھتا چلا جاتا ہے، محنت کرنے والا پستا اور دبتا اور ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو گندا سلسلہ تھا جاہلیت کے اندر چلتا ہوا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندی رسم کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا۔ آپ نے فرمایا انا ربل جاہلیت موضوع تحت قدمیہ، او لوگو جاہلیت کے سارے سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی سود نہیں ہوگا آج کے بعد۔ اور سب سے پہلا امام الانبیاء نے کہا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارے موضوع کلہ، سارے کا سارا ختم۔ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ نے سب ختم کر دیا۔ رسموں اور رواجوں کو توڑنے کا آغاز امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے کر دیا، اور رسمیں ہمیشہ کے لیے یہ جاہلیت کی رسمیں مٹا کر رکھ دیں، اور بتا دیا اسلام ان رسموں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اسلام اور یہ رسمیں ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں، اور ان رسموں کو آج جو رسمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی تھیں، وہ رسمیں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ بے شمار دینی، بے شمار اخلاقی اور بے شمار تہذیبی اور بے شمار کاروباری ایسے طریقے ہیں جن کا کتاب و سنت میں سرے سے تعلق ہی نہیں، اور وہ ہمارے اندر چلے آ رہے ہیں۔ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے باپ دادے کرتے تھے، ہمارے فلاں کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، محترم ناظرین کرام، یہ جو تصور ہے نا، یہ جو سوچ ہے کہ بڑے ہمارے کرتے تھے اور ہم اپنے بڑوں کا طرز عمل نہیں چھوڑ سکتے، اس نے امتوں کا ستیہ ناش کر دیا، امتیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، اور جتنی تباہی اس وجہ سے ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ دین والے بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں، دنیا والے بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں، سیاست والے بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، بھئی تمہارے بڑوں نے کیا تھا تو وہ قرآن بن گیا ہے، وہ نبی کی سنت بن گئی ہے، وہ اسلام بن گیا ہے، وہ فطرت بن گئی ہے۔ کیا غیر فطری چیزیں ہیں، وہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ ان کو سب کو دفن کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ ہمیں
اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو اپنا جو ہے نا رہبر اور رہنما بناتے ہوئے ایسے رہنمائی لے کر ہمیں ان چیزوں کو توڑنا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، اپنی امتوں کو، معاشروں کو اس جاہلیت والے کاموں سے، امور سے نکالنا ہے انشاءاللہ الرحمن، اور اس سے ہم دنیا میں بھی ترقی کریں گے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہوگا، اور امن اور سلامتی والی زندگی بھی ہمیں دنیا میں میسر ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔